أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کی زندگی عام طور سے لوگوں کی غفلت میں گزرتی ہے۔ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، یہاں کی کھیل کود، یہاں کی تفریح، یہاں کی لذتیں اور یہاں کے مزے، ان میں انسان ایسا کھو جاتا ہے کہ اپنے انجام کو بھی بھول جاتا ہے، اور یہاں سے جانا بھی ہے یہ بھی اس کو یاد نہیں رہتا۔ جبکہ روزانہ ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنوں کو ہم اپنے کندھوں پر قبرستان پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پھر بھی دنیا اپنی طرف ایسا کھینچتی ہے، اس طرح راغب کرتی ہے کہ انسان کو اپنا انجام یاد نہیں آتا، اسے خیال نہیں آتا کہ ایک دن مجھے بھی قبر میں جانا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے، وہ ہر وقت مجھ سے قریب ہو رہا ہے۔ ہمارا جو وقت گزر رہا ہے، صبح گزری، دوپہر گزری، شام گزری، یہ زندگی ہے جو ختم ہو رہی ہے، اور ہم ہر پل اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا کو آخرت کا زینہ بنا لے، جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے، اور بہت ناسمجھ اور بہت بد نصیب ہے وہ انسان جو دنیا کو سب کچھ سمجھے اور آخرت کو فراموش کر دے۔ رہنا تو کسی کو نہیں ہے یہاں، جس نے آخرت کی تیاری کر لی اسے بھی نہیں رہنا، جانا ہے، جس نے تیاری نہیں کی اسے بھی نہیں رہنا، اسے بھی جانا ہے۔ لیکن جو آخرت کی تیاری کر لیتا ہے اسے جاتے وقت خوشی ہوتی ہے، اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ نہایت نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ جاتا ہے، بلکہ جانا نہیں چاہتا، اسے کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ فرشتے اس کی جان کو اندر گھس کر اتر کر زبردستی کھینچ کر نکالتے ہیں، وہ جان نکلنا نہیں چاہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہاں کچھ تفریح کا سامان ہے، اور تقریباً یہاں جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ لہو اسی چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کو اللہ سے غافل کرتے ہیں، اور اس میں لگ کر کے جب انسان تفریح کرتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اس کو لعب کہتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ اللہ سے غافل کرنے والی چیز، اور پھر ان کے ساتھ مصروفیت اور اس میں اپنے وقت کی بربادی، اپنی صلاحیتوں کی بربادی۔
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، رہنے کی جگہ تو آخرت ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی اس کی بھی کامیاب ہو جاتی ہے جو اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت سے جوڑ لیتا ہے، اور ہر کام اس طرح کرتا ہے کہ وہ کام آخرت کی تیاری بن جائے۔ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ دنیا کیا ہے؟ مال جمع کرنا، تعلقات، مجلسیں، محفلیں، بات چیت، سونا اور کھانا، یہ ہے دنیا۔ اگر انسان مال سے اپنا دل لگا لیتا ہے، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، یہاں کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مال سے جوڑا ہے، اس لیے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حلال طریقے سے مال کمانے کی اجازت ہے۔ لیکن جیسے برف حلال پیسے سے خریدا جائے یا حرام پیسے سے، ہوگا تو ٹھنڈا ہی، اس کو ہاتھ میں لیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا۔ آگ اپنے چولہے کی ہو یا دوسرے کی چولہے کی ہوگی تو گرم۔ تو حلال پیسہ بھی اپنے ساتھ وبال لاتا ہے، حلال مال بھی اپنے ساتھ وبال لاتا ہے۔ وہ وبال کیا ہے؟ دل کو اللہ سے غافل کرتا ہے اور دل میں دنیا کی محبت بڑھاتا ہے۔ اسی لیے حلال پیسہ کما کر بھی حکم دیا گیا اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اس میں سے صدقہ کرو، اس میں سے خیرات کرو، تاکہ دل سے محبت نکلے، مال کی محبت نکلے۔ محبت تو یہ چاہتی ہے کہ بچا کر کے رکھیں، ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو۔ جب اللہ کے راستے میں اسے خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں اس وقت تک نیکی نہیں مل سکتی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو جس کو جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی وہ خرچ کر دی۔ ایک صحابی تھے، ان کا ایک باغ تھا، بڑا قیمتی تھا اور ان کو بہت پسند تھا، بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا۔ جیسی آیت نازل ہوئی انہوں نے کہا حضور مجھے یہ باغ بہت پسند ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے ضرورت مند رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، باقی جو درخت ہیں اتنے درخت فلاں کو، اتنے درخت فلاں کو، اتنے ان کو تقسیم کر دو۔ تو حلال مال بھی اپنے ساتھ وبال لاتا ہے، اور حرام تو وبال ہی وبال ہے، وہ تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اس حرام میں سے تو صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے بھی وہ حرام پاک نہیں ہو جاتا۔ جیسے ناپاک کپڑے کو پاک کیا جا سکتا ہے لیکن خود ناپاکی کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ کوئی پیشاب کو کبھی پاک کر سکتا ہے، کوئی پاخانے کو کبھی پاک کر سکتا ہے، 3 مرتبہ نہیں 300 مرتبہ اس کو دھوئے تب بھی وہ ناپاک تو ناپاک ہی رہے گا۔ سور ناپاک ہے، اس کو چاہے جتنا صابن لگا لگا کر کے نہلایا جائے، دھویا جائے، وہ تو ناپاک ہی رہے گا۔ تو ناپاک پیسہ تو ناپاک ہی رہتا ہے، اس میں سے چاہے جتنا خرچ کر دیا رہے۔ یہ سمجھنا تھا ہم مسجد بنوا دیں گے، ہم مدرسہ بنوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ حرام تو حرام ہی ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی۔ دنیا میں بھی انسان حرام مال کی سزا سے بچ نہیں پاتا، مال بھی تباہ ہوتا ہے، کاروبار بھی تباہ ہوتا ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں۔
جب مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور پھر انسان حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، بس اسے ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے کہ میرا مال بڑھے اور میں کماؤں اور میں جمع کروں، تو اس کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب انسان کے اندر اللہ سے بغاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، کبر آتا ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مالداروں کا تذکرہ کیا ہے جو مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، گنتے ہیں، بار بار اس کا حساب لگاتے ہیں، اب کتنا ہوا، اور فرمایا ان کے اندر جو بڑائی پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کی توہین کرتے ہیں۔ کسی کا تذکرہ نکلا اور بس انہوں نے اس کے عیوب بتلانے، ارے اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، وہ تو ایسا ہے، اپنی کمیاں نہیں نظر آتی، دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہیں۔ جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم بہت بڑی ہے، یہ ہماری پوری دنیا کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے مقابلے میں، جہنم تو بہت بڑی ہے۔ تو جیسے ہماری دنیا میں بہت سارے میدان ہیں، بہت ساری وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، الگ الگ علاقے ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی الگ الگ علاقے ہوں گے اور جہنم میں مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی۔ تو علماء نے کہا جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل۔ عربی زبان میں ویل کے معنی ہے تباہی و بربادی، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مستقل جہنم کی ایک وادی ہے، جن لوگوں کو ویل کا عذاب ہوگا ان کو وہاں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی اس خاص وادی میں ڈالے جائیں گے وہ سارے لوگ جو پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی کرتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں، جو ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ کسی کا بھی تذکرہ ہو، کسی بھی متکبر مالدار کو آپ دیکھ لیجئے، آپ اس کے سامنے کسی کا بھی تذکرہ کریں اس کی برائی کریں، ارے فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا۔ حمز کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کریں، اور لمز کہتے ہیں منہ پر تانا دینے کو، سامنے تم تو ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ یہ جو متکبر ہوتا ہے اس کے اندر دونوں خرابیاں ہوتی ہیں، وہ پیٹھ پیچھے بھی برائی کرتا ہے، سامنے منہ پر بھی تانے دیتا ہے، توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، اپنے انداز سے دوسرے کی توہین کرتا ہے، اپنی بات چیت سے دوسرے کی توہین کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اس کی کیا خصوصیت ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ شخص ہے جس نے مال کو خوب جمع کیا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، حساب رکھتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے پاس گن گن کر رکھتے تھے، ابھی اس زمانے میں اسٹیٹمنٹ نکالا جاتا ہے، ابھی اتنا ہو گیا، ابھی اتنا ہو گیا، ابھی اس میں اتنا اضافہ ہو گیا، فلاں جگہ اتنا باقی ہے، وہ آئے گا تو اتنا ہو جائے گا، وہ مال آئے گا تو اتنا ہو جائے گا، فلاں مال بکا ہے اس کا پیمنٹ آئے گا تو اتنا، خوش ہوتا رہتا ہے میرا بیلنس بڑھ رہا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اسے اٹھا کر الحطمہ میں پھینک دیا جائے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتہ ہے الحطمہ کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے الحطمہ کے معنی ہے وہ جگہ، وہ مصیبت جو ہڈیوں کو بھی توڑ دے گی، چور چور کر دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے یہ الحطمہ بھی جہنم کا ایک خاص عذاب ہے، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دل بہت نازک ہوتا ہے،
جسم جلے تب بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، کھال جلے تب بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر دل تک آگ پہنچ جائے تو پھر تکلیف کا کون حساب لگا سکتا ہے؟ انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ان کو چاروں طرف سے بند کر لے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے آگ کے کھمبے ہوں گے، اونچے اونچے آگ کے ستون ہوں گے، اور ان ستونوں کے اندر یہ شخص ایسا بند ہوگا کہ باہر نہیں نکل سکے گا، اور یہ آگ اس کو بالکل توڑ پھوڑ دے گی، لیکن وہاں موت تو کسی کو آئے گی۔ یہ ہے دنیا کے اس مال کا انجام جس سے انسان دل لگاتا ہے اور جس کو جمع کر کے خوش ہوتا ہے۔ مال مصیبت ہے چاہے حلال ہو، اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرے، ضرورت کے مطابق دے، اس سے زیادہ الجھنے سے اللہ حفاظت فرمائے، اور مال سے دل لگانا اور مال سے محبت کرنا یہ تو بہت خطرناک مصیبت ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا حرام پر تو عذاب ہوگا ہی، حلال کا بھی تو حساب ہوگا، جو حلال مال کمایا ہے اس کا بھی تو حساب دینا پڑے گا نا، اور یہ حساب کوئی آسان ہوگا؟ کون لے گا حساب؟ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اللہ کے پاس حساب دینا کوئی آسان کام نہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مالدار ہیں وہ بہت خطرے میں ہیں۔ پھر آپ نے اشارہ کیا سوائے ان کے جو یوں کرتے ہیں، جو یوں کرتے ہیں، جو یوں کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو خوب صدقہ کرتے ہیں، اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہے، خوب صدقہ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، تو امید ہے کہ ان کا حساب آسان ہو جائے گا، وہ آسانی سے گزر جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غریب مسلمان ہیں، جو ضرورت کے مطابق روزی کماتے ہیں اور ہلکی پھلکی زندگی گزارتے ہیں، یہ بہت جلدی جنت میں چلے جائیں گے، ان کی اس لیے کہ ان کا حساب بہت تھوڑا سا ہوگا، آسان ہوگا، اور جو دولت مند ہیں ان کو بہت دیر لگے گی جنت میں جانے میں۔ یہ ان دولت مندوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے بالکل حلال کمایا، حلال جگہ خرچ کیا، پھر بھی ان کو حساب دینے میں تو وقت لگے گا، تو فرمایا بہت دیر لگے گی، جب ان کا حساب مکمل ہوگا تب جائیں گے۔ اللہ فقر و فاقے سے اور روزی کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ بے ضرورت مال سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ بے ضرورت مال کمانے اور جمع کرنے میں جو وقت خرچ ہوتا ہے، وہ وقت کتنا قیمتی ہے، قیامت کے دن جا کر اس وقت کا، اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا قیمتی وقت کتنی معمولی چیز میں لگا دیا تھا۔ ہم تو اس سے اپنی جنت بنا سکتے تھے، ہم تو اس سے اپنی آخرت بنا سکتے تھے، ہم نے کہاں لگا دیا؟ ایک کیڑا ہوتا ہے جنگل میں، اسے کہتے ہیں گبریلا، وہ گوبر جمع کرتا ہے اور اپنے سے کئی سو یا کئی ہزار گنا زیادہ بڑا گوبر کا وزن کے اعتبار سے ڈیلا جمع کرتا ہے، اور اس کے پیر بھی ایسے بنے ہوتے ہیں، اس کو لڑکا لڑکا کر، جیسے بال کو لڑکایا جاتا ہے ایسے لڑکا لڑکا کر لے جاتا ہے اپنے ٹھکانے پر۔ تو جنگلوں میں جب ہاتھی یا وہاں کی بھینسیں جب گندگی کرتے ہیں، اور وہ بڑی مقدار میں ہوتی ہے گندگی، تو یہ فوراً جمع ہو جاتے ہیں گبریلے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صفائی کا یہ انتظام نہ کیا ہو تو سارا جنگل گندگی سے بھر جائے، اور وہاں اتنا تعفن پیدا ہو جائے کہ وہاں کی ہوا گندی ہو جائے، وہاں سے انسان کو صاف ستھری آکسیجن نہ مل سکے اور انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے۔ وہ کیڑے تو غیر مکلف ہیں، مکلف تو انسان ہے، وہ تو غیر مکلف مخلوق ہیں، لیکن وہ کیڑے جمع ہو جاتے ہیں اور جلدی جلدی وہ گوبر جمع کرنا شروع کرتے ہیں، اور بسا اوقات اس گوبر کے لیے آپس میں خوب لڑتے ہیں۔ وہ ان کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ اس کو جمع کرتے ہیں۔
حتیٰ کہ ان کی زندگی کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جو گوبر کا گولا بناتے ہیں نا، ان کی مادہ اسی گولے کے اندر انڈے دے دیتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچے نکلتے ہیں تو بس وہ اندر نکلنے کے بعد اسی کو کھاتے رہتے ہیں، کھاتے کھاتے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، پھر وہ یہی کام شروع کر دیتے ہیں، وہ گوبر جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کو اگر عقل مل جائے اور وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں تو وہ کیا کہیں، دیکھو ہم نے اتنا مال جمع کر لیا، دیکھو ہم نے اتنا جمع کر لیا۔ لیکن انسان کو دیکھ کر کے ہنسی آتی ہے نا کہ یہ گوبر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مال کے لیے لڑنے والے ان کیڑوں سے زیادہ بدتر ہیں، اس لیے کہ ان کیڑوں کو تو اللہ نے عقل نہیں دی، انسان کو تو اللہ نے عقل دی۔ جس طرح ایک انسان کی نظر میں اس گوبر کی کوئی حیثیت نہیں، اور ان کے لیے وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ ان کے لیے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اسی کو وہ کھاتے ہیں، اسی پر وہ جیتے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ سونے چاندی سے اور ہیرے اور موتی سے زیادہ قیمتی ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت میں جانے کے بعد جب دنیا یاد آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں گوبر کی خاطر اپنی آخرت کو ضائع کر دیا اور برباد کر دیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر ستو پھاک رہے ہیں، ستو پھاک کر پانی پی رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ستو پھاکتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے؟ کہا میں نے حساب لگایا ہے، روٹی چبا کر کھانے کے مقابلے میں ستو پھاک لینے سے اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں۔ ان دونوں میں جو وقت خرچ ہوتا ہے تو روٹی چبا کر کھانے کے مقابلے میں ستو پھاک لینے میں صرف کھانا کھانے کے لیے جو وقت صرف ہوتا ہے اس میں اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں اتنی دیر ذکر کر لیتا ہوں، اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے روٹی چبانا چھوڑ دیا ہے، روٹی کھانا چھوڑ دیا ہے، میں صرف ستو پھاکتا ہوں اور اللہ کا نام لیتا ہوں۔ جن کی نظر میں آخرت کی اہمیت ہوتی ہے ان کی دنیا کی زندگی ایسے گزرتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی چیز دنیا کی مال ہے جو انسان کو اللہ کا باغی بناتا ہے۔ دوسری چیز ہے بات چیت، مجلسیں، محفلیں، بیٹھکیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں لوگ اور یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور عموماً مجلسوں اور بیٹھکوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ کم از کم غفلت تو ہوتی ہے، اگر اس میں کسی کی غیبت نہیں ہوئی، اگر کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا تو وقت تو ضائع ہوتا ہے، اتنا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو غفلت میں وقت گزرتا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، یہی زندگی جو وقت گزر رہا ہے یہی زندگی ہے، یہ زندگی اللہ نے غفلت میں گزارنے کے لیے تو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلی چیز جس کا تذکرہ ہو رہا تھا مال، چونکہ مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور مال، حلال مال آسانی سے نہیں حاصل ہوتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے تب حاصل ہوتا ہے، اور جب تک دل سے مال کی محبت نہ نکل جائے، جب تک دل سے دنیا کی محبت نہ نکل جائے، اس وقت تک دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری عبادتوں کے مقابلے میں مال خرچ کرنے کا اجر الگ مقرر کیا ہے۔ ایک آدمی اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اسے 10 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی اگر ایک رکعت نماز پڑھے گا، یعنی ایک رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی لیکن 2 رکعت میں ایک رکعت ہوتی ہے نا، تو ایک رکعت اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اسے 10 رکعت نماز کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھی تو 20 رکعت نماز کا ثواب ملے گا۔ اصول بتلایا اللہ تعالیٰ نے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔
لیکن مال خرچ کرنے کے سلسلے میں یوں نہیں فرمایا کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ مال کے سلسلے میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جس نے اللہ کے راستے میں کوئی پیسہ خرچ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک بیج بویا اور اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں تو 700 دانے ہوئے۔ مال پر اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کا خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی حلال کمایا ہوا مال، چونکہ حلال کمایا ہوا مال کم ہوتا ہے اور اس پر محنت زیادہ لگی ہوتی ہے، اس میں مشقت زیادہ ہوئی ہوتی ہے، اور جب تک اس کو خرچ نہ کیا جائے اس وقت تک دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی ہے۔ جب تک دل دنیا کی محبت سے خالی نہ ہو جائے اس وقت تک اس پہ اللہ کی محبت نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجر بھی بڑھا کر کے رکھا ہے کہ 1 روپے کا اجر اللہ تعالیٰ 700 کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 سے تو ابتدا ہوتی ہے، 700 سے تو گویا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھانے کا عمل ہوتا ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ 7 سے 8 ہو جائے اور 8 سے 9 ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مضاعفہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بڑھاتے ہیں تو جتنا ہے اس کو ڈبل کرتے ہیں، یعنی جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے حسن نیت کی وجہ سے، اس کے حالات کی وجہ سے۔ ایک آدمی کے پاس بہت کشادگی ہے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی کے پاس تنگی ہے، اپنی ضرورتیں روک کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو دونوں برابر تو نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ 700 کو 1400 کر دیتے ہیں، اور اخلاص ہے اور اللہ کی محبت ہے تو 14 کو 28 کر دیتے ہیں، 28 کو 64 کر دیتے ہیں، جو جتنا 56 کتنا ہوا، جتنا ہوتا ہے اس کا ڈبل کرتے ہیں، جتنا ہوتا ہے اس کا ڈبل کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا کتنا دیں گے اللہ تعالیٰ، کتنا ہے اللہ کے خزانے میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ دیتے ہیں انسان کے دل کا حال دیکھ کر کے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اور اللہ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، اور اللہ بہت وسیع ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک آدمی کو اس پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر کے عطا فرما دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے خزانے کم پڑتے ہیں، تمہارے خزانے خالی ہوتے ہیں، اللہ کے خزانے تو کبھی خالی نہیں ہوتے۔ تو بزرگوں نے فرمایا دنیا میں پہلی چیز مال ہے، اگر تھوڑی سی غفلت ہوئی اور ذرا سی چوک ہوئی تو یہ مال انسان کو اللہ کا باغی بنا دیتا ہے۔ اس لیے مالداروں کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے اور بہت زیادہ دعا مانگنے اور بہت اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کی محبت میرے دل میں تو نہیں آ رہی۔ بزرگوں نے فرمایا زندگی کے لیے مال اتنا ہی ضروری ہے جتنا کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن پانی باہر رہے تو کشتی چلتی ہے، اندر آئے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح مال دل کے باہر رہے تو زندگی آسانی سے چلتی ہے، دل کے اندر آئے تو دل کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو پہلی چیز مال ہے، دوسری چیز باتیں ہیں۔ انسان جب زیادہ بولتا ہے تو اس کی قوت فکریہ کمزور ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو زیادہ غور و فکر کرنے والے اور جو زیادہ سوچنے والے اور بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ عموماً کم بولتے ہیں، ان کا عموماً لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم ہوتا ہے۔ کسی کمپنی کا جو جنرل منیجر ہوگا وہ اندر کمرے کے اندر بیٹھا ہوگا، باہر گلاس میں بھی پردے پڑے ہوں گے، نہ وہ کسی سے ملے گا، نہ کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت ہوگی، بڑی مشکل سے پرمیشن ملے گا۔ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا وہ اتنا کم مخلوق سے اپنا تعلق رکھے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بات چیت کم کرے، سونا کم کرے،
کھانا کم کرے، مخلوق سے ملنا جلنا کم کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے لڑائی کرتا رہے، سب سے تعلق ختم کر لے، نہیں، بقدر ضرورت ملے، بقدر ضرورت تعلق رکھے، بے ضرورت نہ ملے، بقدر ضرورت بات چیت کرے، بے ضرورت بات چیت نہ کرے۔ ہمارے سلسلے کے بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، کوئی آتا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی آتا تھا دعا کرانے کے لیے، کوئی آتا تھا مشورہ کرنے کے لیے۔ اللہ والوں کے پاس لوگ آتے ہیں، مختلف کام لے کر کے آتے ہیں، کوئی اپنے کسی مسئلے میں دعا کرانے کے لیے آتا ہے، کوئی مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ ایماندار اور امانت دار لوگ ہیں، یہ صحیح مشورہ دیں گے۔ اور مشورے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستشار مؤتمن، نقصان دہ۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، مسلمان ڈاکٹر ہیں ابھی، ان کے پاس ایک کانفرنس کا دعوت نامہ آیا۔ وہ بہت مصروف آدمی تھے، کہیں جا نہیں پاتے تھے۔ تو پہلے تو انہیں خیال ہوا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اس میں دعوت نامہ میں یہ لکھا تھا کہ اس پر گفتگو ہوگی کہ مرض لگنے کے اوقات کیا ہوتے ہیں، فالج کا مرض، اٹیک کا مرض، خاص طور سے فالج وغیرہ اس قسم کے خطرناک مرض کے اوقات ہوتے ہیں، چلنا چاہیے یہاں۔ اس سلسلے میں کیا ریسرچ ہوئی ہے، کیا نئی تحقیق ہوئی ہے، اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا تو جن لوگوں نے تحقیق کی تھی، 10 سال 20 سال جنہوں نے اپنے کھپائے تھے، انہوں نے بتلایا کہ عام طور سے اس قسم کے جو امراض ہوتے ہیں وہ صبح فجر سے پہلے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے بتلایا کہ اس پر یہ ریسرچ ہوئی کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی تہجد کے خاتمے کا وقت اور فجر کا وقت، اس وقت اگر انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کے خون کے اندر کچھ خاص قسم کے کیمیکل بننا شروع ہوتے ہیں جو ایسے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ اگر وہ جاگ جائے تو فوراً وہ کیمیکل بننا بند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو امریکہ میں پریکٹس کرتا ہوں، اب میرے پاس جو مریض آتے ہیں اس میں تو مسلمان کم ہوتے ہیں، غیر مسلم زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آبادی وہاں غیر مسلموں کی بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی بہت کم ہے۔ تو جو مسلمان آتے ہیں میں ان کو
فجر کی نماز کی تاکید کرتا ہوں کہ دیکھو کچھ بھی ہو فجر کی نماز مت چھوڑو، فجر کے لیے اٹھ جایا کرو اور مسجد جا کر کے نماز پڑھو۔ وہ کہنے لگے میرے پاس جو عیسائی مریض آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں وہ وقت مقرر کر کے بھائی ایک کام کریں آپ اتنے بجے آپ اٹھ جایا کریں، اور اٹھ کر کے کم از کم اپنے لان میں یا اپنے گھر کے باہر راستے پر اتنی دیر تک آپ تھوڑا سا چل پھر لیا کریں، کچھ کام کر لیا کریں، واش روم ہو لیں، منہ وہ دھو لیں، اس کے بعد آپ کو آرام کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹروں نے کہا، وہ جو ریسرچ کیا انہوں نے، کہ اس کے بعد اگر آدمی دوبارہ سو جاتا ہے تو پھر وہ کیمیکل نہیں بنتا۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، تہجد میں اٹھ جاؤ، فجر تہجد پڑھو، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھو، وہاں سے واپس آؤ اور پھر اشراق کے بعد اگر تمہیں آرام کرنے کا تقاضا ہے تو آرام کر لو۔ بعض لوگوں نے تحقیق کر کے یہ بتلایا ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے فجر سے لے کر کے اشراق تک کا وقت، اور اسی طرح عصر کے بعد تھوڑا اور تاخیر سے غروب تک کا وقت، یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر سے کچھ ایسی خطرناک گیسیں نکلتی ہیں کہ اگر اس وقت میں آدمی لیٹا ہوا ہے اور سو رہا ہے تو وہ گیسیں اس کے دل اور دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور خاص طور سے اگر اس وقت میں انسان اللہ کی یاد میں مصروف ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس ذکر کی برکت سے اس کے جسم کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے، اس نور کا ایک حولہ بنتا ہے جس کو آج کل کی سائنس کی اصطلاح میں اورا کہتے ہیں۔ وہ یہ تو بیچارے سائنسدانوں نے بہت دیر میں معلوم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے سے سب کچھ بتلا کر کے گئے ہیں۔ تو وہ ایک نور کا حالہ بنتا ہے، وہ حالہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور ان گیسوں کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے صبح اور شام ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نیند کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، کچھ کیمیکل ہیں ان کو بنانے والے غدود صرف نیند کی حالت میں کام کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے دن بھر کی بھاگ دوڑ اور دن بھر کی محنت کے نتیجے میں انسان کے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے ان سب کی تلافی کرتے ہیں، ان کو برابر کرتے ہیں وہ کیمیکل۔ جو غدود وہ کیمیکل بناتے ہیں وہ غدود صرف نیند کی حالت میں کام کرتے ہیں، بیداری کی حالت میں کام نہیں کرتے، اور وہ بھی رات کے پہلے حصے میں اگر نیند ہو تو کام کرتے ہیں، اگر رات کے آخری حصے میں نیند ہو تو وہ کام نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عشاء کے بعد بالکل بات چیت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کوئی دینی تقاضا ہو، کوئی دینی بات ہو تو الگ ہے، ورنہ آپ عشاء کے بعد بات چیت اور گفتگو کو پسند نہیں فرماتے تھے، آپ آرام فرماتے تھے، اور 2/3 رات گزرنے کے بعد آپ بیدار ہو جاتے تھے، پھر صبح تک آپ عبادت فرماتے تھے۔ بسا اوقات تہجد کے بعد پھر آپ لیٹ جاتے تھے، تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے تہجد سے فارغ ہونے کے بعد، اور پھر فجر کی اذان کے وقت اٹھ جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے نا کہ ایک دن حضرت بلال اذان دینا بھول گئے تو سورج ہی نہیں نکلا۔ حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہی نہیں تھے، حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تہجد کے بعد فجر تک بیدار رہتے تھے، اور کبھی آپ کو تقاضا ہوتا تھا تو تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، آرام فرما لیتے تھے۔ اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی تھی پھر آپ بیدار ہوتے تھے، پھر تیار ہو کر کے آپ مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی ملاقات میں یہ روایت آپ کو سنائی جا چکی ہے تفصیل سے، حضور نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تہجد کی پابندی کرو۔ فجر کی تو ہر مسلمان کو پابندی کرنی ہی ہے، فجر تو فرض ہے۔ حضور تہجد کے بارے میں فرما رہے ہیں تہجد کی پابندی کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی کسی کو اللہ کا قرب نہیں ملا تہجد کے بغیر۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے بھی جو نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ تہجد کی پابندی کی ہے۔ اس کے بغیر اللہ کا قرب نہیں ملتا، اس کے بغیر اللہ کی ولایت نہیں ملتی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی 2 خصوصیات بیان فرمائی، عجیب و غریب خصوصیات۔ فرمایا
تہجد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بیماریوں سے تمہاری حفاظت ہوتی ہے۔ وہ جو امریکہ کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بیدار ہونے سے جسم بیماری سے محفوظ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تہجد کے ذریعے بیماریوں سے تمہارے جسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو نیند بے انتہا ضروری ہے، نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بے ضرورت نیند بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ بے ضرورت نیند سے اور بے وقت نیند سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رات کے پہلے حصے میں سونا، آخری حصے میں جاگنا، اور چونکہ اس زمانے میں مصروفیات ایسی بدل گئی ہیں، کاموں کے اوقات ایسے بدل گئے ہیں، اگر کوئی صبح صبح کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی جا کے دکان کھول کے بھی بیٹھے تو کوئی نہیں آتا، کسی دکان میں جائے تو دکان بند ہوتی ہے۔ تو پھر انسان یوں کرے کہ صبح کے وقت تہجد پڑھ کر کے، فجر پڑھ کر کے اشراق تک اپنے سارے معمولات سے فارغ ہو جائے، پھر اس کو ضرورت ہے تو اشراق کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے آرام کر لے، پھر اپنا کام کرے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ ڈاکٹروں کو یوں کہنا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے سے دل کو بہت طاقت ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دوپہر کے آرام کے ذریعے رات میں اٹھنے میں مدد حاصل کرو، یعنی تمہاری نیند اس وقت پوری ہو جائے گی تو تمہارے لیے رات میں تہجد کے وقت اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ آج کل کی مصروفیات میں اگر دوپہر میں آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ عام طور سے جو تاجر حضرات ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو پھر شام تک کی ان کی مصروفیت رہتی ہے، تو وہ اشراق کے بعد اپنا کام شروع کرنے سے پہلے 1-8 گھنٹہ اس نیت کے ساتھ سو لیا کریں اور آرام کر لیا کریں کہ میں اس وقت اپنی یہ نیند پوری کر لوں گا تو میرے لیے تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہی اجر ملے گا۔ زیادہ سونے سے بدن بھاری ہوتا ہے، زیادہ سونے سے سستی پیدا ہوتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات، کیا تھی وہ آخری بات؟ میں نے 4 باتیں عرض کی تھی۔ کھانا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کھانا انسان کی صحت کے لیے جتنا مفید ہے اس سے زیادہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جسم کو بہت تھوڑی خوراک کی ضرورت ہے۔ عام طور سے جتنا کھانا کھایا جاتا ہے جسم کو اتنی خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان اوپر سے کھاتا ہے اور جسم کے دوسرے حصے سے اس کو نکالتا ہے، اور وہ اپنی مصیبتیں چھوڑ کر کے جاتا ہے، بیماریاں چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ اسی سے موٹاپا پیدا ہوتا ہے، اسی سے چربی ہوتی ہے، وزن بڑھتا ہے، سستی آتی ہے۔ لذت کی خاطر کھانا نہیں کھانا چاہیے، ٹیسٹ کی خاطر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بھوک کے وقت میں ضرورت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے، اور ہر وقت نہیں کھاتے رہنا چاہیے کہ اس وقت یہ کھا رہے ہیں، اس وقت ابھی ناشتہ، پھر چاشتہ، پھر فلاں اور پھر فلاں اور پھر فلاں۔ صبح سے شام تک ایسا لگتا ہے جیسے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بے انتہا نقصان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ اس زمانے کے سارے سائنسداں اور سارے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ تھوڑا سا کھانا انسان کے لیے مفید ہے، زیادہ کھانا انسان کے لیے بے انتہا نقصان۔ پھر جسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ جسم خود اپنے اندر کی گندگی کو کھاتا ہے۔ جو سیل جسم کے اندر مردہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ سیل اندر ختم نہیں ہوتے، صاف نہیں ہوتے، تو انہی سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ جسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب یہ جسم بھوکا رہتا ہے
تو وہ اپنے اندر کے ان مردہ سیلز کو خود کھاتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اب جب انسان ہر وقت کھاتا رہے گا تو جسم کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ ان سیلز کو کھا سکے اور صاف کر سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے نہیں منع کیا، لیکن ہم آپ کا معمول دیکھیں، آپ کتنے دن کھاتے تھے اور کتنے دن روزہ رہتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جسم اندر کے ان مرے ہوئے سیلز کو کھانا کب شروع کرتا ہے؟ جب کم از کم 2 کھانوں کے درمیان کا وقفہ 14 گھنٹے کا ہو۔ جب 14 گھنٹے تک اوپر سے باہر سے کوئی خوراک نہیں ملتی تو پھر جسم اندر کے اپنے سڑے ہوئے اور گلے ہوئے اور مرے ہوئے سیلز کو کھانا شروع کرتا ہے، اور یہ بہت اہم صفائی کا عمل ہوتا ہے۔ اب ہم لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم صبح اٹھے، ہم نے ناشتہ کر لیا، چاہے تھوڑا سا کھایا، ایک بادام کھا لیا، ایک لقمہ روٹی کھا لیا، معدے میں وہ پہنچ گیا، معدہ اس کو پروسیس کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ پھر دوپہر میں ہم نے کھانا کھایا، پھر شام میں چائے پیا، اس کے ساتھ کچھ کھایا، پھر رات میں کھانا کھایا۔ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں نا، تو جسم کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی صفائی کرے۔ اب جب انسان روزہ رکھتا ہے تو سحری سے لے کر کے افطار تک لمبا وقت گزرتا ہے، تو پھر جسم کو اپنے اندر کی صفائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ حساب لگائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تو روزے رکھتے ہی تھے، اور شعبان میں بھی تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ باقی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روزہ رکھتے تھے؟ روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت پسندیدہ عمل تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً یہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا کوئی بندھا ہوا نظام نہیں تھا۔ کبھی آپ روزہ رکھنے لگتے تھے تو 2 دن 3 دن 4 دن آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی دن گزر جاتے تھے آپ روزے نہیں رکھتے تھے۔ لیکن مہینے کے یہ جو 3 دن ہیں جن میں چاند مکمل ہوتا ہے، 13، 14، 15 چاند کے حساب سے، آج کا دن، آج 13 تاریخ، 13، 14، 15 جن کو عربی میں ایام 20 کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں اتنے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عام حالات میں حضور ان روزوں کو سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کا کوئی سفر ہوتا تب بھی روزہ رکھتے تھے، اور عرب کا اس زمانے کا سفر آسان نہیں تھا۔ آج کل ہم لوگوں کا سفر تو آرام دہ سواریوں میں ہوتا ہے، عمدہ گاڑیوں میں ہوتا ہے، وہاں تو ریگستان کا سفر ہوتا تھا، یا تو پیدل چلتے تھے یا اونٹوں پر چلتے تھے، نہایت مشقتوں بھرا سفر ہوتا تھا، سخت موسم ہوتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آپ صحابہ کرام کو تاکید کیا کرتے تھے کہ ایام 20 کے روزہ رکھا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں رکھ لو، لیکن ہر مہینے کم سے کم 3 روزے رکھا کرو۔ حضور صحابہ کو ہر مہینے کم سے کم 3 روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کم سے کم 10 سے 11 دن روزہ رکھتے تھے۔ 3 دن تو ایام 20 کے ہو گئے۔ پھر آپ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن بھی آپ روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن بھی آپ روزہ رکھتے تھے، تو مہینے کے 4 ہفتے ہیں تو پیر اور جمعرات کے 8 روزے ہو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی مہینے میں ایام 20 میں پیر کا دن آ جائے یا جمعرات کا دن آ جائے، تو اگر پیر کا دن یا جمعرات کا دن ایام 20 کے اندر آ گیا تو 10 روزے ہو گئے، اور اگر پیر کا دن یا جمعرات کا دن ایام 20 میں نہیں آیا تو 11 روزے ہو گئے۔ عام طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 11 روزے رکھتے تھے، کبھی اس سے زیادہ بھی رکھتے تھے، کبھی 14 اور 15 بھی رکھتے تھے، کبھی ایک آدھ کم بھی ہو جاتا تھا۔ یہ عمل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انسان کے لیے کھانے کے مقابلے میں بھوکا رہنا زیادہ مفید ہے، لیکن بہت زیادہ بھوکا رہنا بھی نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی 24 گھنٹے کا روزہ رکھے، کوئی 36 گھنٹے کا روزہ رکھے۔
کہ دن میں بھی نہ کھائے، رات پہ بھی نہیں کھائے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا روزہ رکھتے تھے کہ آپ افطاری نہیں کرتے تھے، ایک کے بعد دوسرا روزہ شروع کر دیتے تھے، دوسرے کے بعد تیسرا روزہ شروع کر دیتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو منع کیا اور فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقین، دیکھو اس نے میری نقل نہ کرنا، میرے اللہ مجھے کھلا پلا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے روحانی غذا دے دیتے ہیں، تم اس کی نقل مت کرنا، لیکن دن کے روزے رکھو۔ تو بے ضرورت مال جمع کرنا بڑی مصیبت ہے، اور اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ بے ضرورت بولنا، اس سے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، زندگی ضائع ہوتی ہے۔ بے ضرورت سونا، اس سے سستی اور کاہلی آتی ہے، قوت فکریہ ختم ہوتی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور بے ضرورت کھانا، یہ تو اس زمانے کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس زمانے میں پوری دنیا وزن کی زیادتی سے اور موٹاپے سے پریشان ہے، اور یہ اسی لیے بے ضرورت کھایا جا رہا ہے، یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، اور اس میں چربی کی زیادتی، اور اس میں پروٹین کی زیادتی، اور مختلف چیزوں کی زیادتی۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا سے دل لگانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہر وقت اس کی فکر نصیب فرمائے کہ ہم اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی ملک سے باہر جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے، تو اسے ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے میں پیسے کمانے آیا ہوں، مجھے اپنے وطن میں گھر بنانا ہے، مجھے فیکٹری لگانا ہے، مجھے بزنس کرنا ہے، مجھے دکان خریدنا ہے، مجھے آفس بنانا ہے، مجھے یہ اس کے نشانے ہوتے ہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، ابھی میرے پاس اتنا وقت باقی رہ گیا، میرے پاس 3 سال کا ورک پرمٹ تھا، ابھی 1 سال گزر گیا، صرف 2 سال بچا ہے، ابھی 2 سال گزر گئے، صرف 1 سال بچا ہے، مجھے 1 سال کے اندر اتنے نشانے پورے کرنے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ورک پرمٹ دے کر کے بھیجا ہے، ہمارا نشانہ آخرت ہونا چاہیے، ابھی مجھے یہ بنانا ہے، ابھی مجھے یہ بنانا ہے، ابھی مجھے یہ بنانا ہے، اور جب سب کچھ بن جائے تو ہنستے ہوئے ہم چلے جائیں دنیا سے۔ اللہ ایسی موت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ معمولات کی خوب پابندی کرنی چاہیے، تمام گناہوں سے بچیں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ دونوں وقت پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے، ہماری آخرت ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہماری جسمانی روحانی تمام بیماریاں دور فرما دیجئے، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمائیے، ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، چمکا دیجئے، دلوں کی ظلمت و تاریکی دور فرما دیجئے، دلوں کی سختی اور قساوت دور فرما
فرما دیجئے، دلوں میں نرمی پیدا فرما دیجئے، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین